بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین آج کا جمعہ المبارک میری تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے لیے ببرکت ثابت کر یا اللہ، اور سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو، سب کے وظائف کو قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنے تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں کے لیے جمعہ المبارک کا انتہائی مستند اور طاقتور عمل لایا ہوں، سبحان اللہ اور انا اعطیناک الکوثر کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی روح سے میں آپ کو جمعہ المبارک کے دن کے اندر دو ایسے وقت بتاؤں گا، دو ایسی قیمتی گھڑیاں بتاؤں گا کہ جن کے اندر اگر آپ نے کوئی دعا بھی اللہ سے مانگی، کوئی حاجت مانگی، اس میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ وہ ایسی دو گھڑیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق، کہ اگر مانگنے والا اور مانگنے والی ناممکن چیز بھی مانگے گا یا ناممکن چیز بھی مانگیں گی تو اللہ پاک اس ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا۔ وہ دو قیمتی گھڑیاں، دو قیمتی وقت اس ویڈیو کی وساطت سے آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ خاص بھی بتاؤں گا۔ آج کا وظیفہ خاص بھی آپ کے لیے بڑا ببرکت ثابت ہونے والا ہے، اور دو قیمتی گھڑیاں جن کے اندر آپ نے وظیفہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی دعا اللہ کے سامنے رکھ کے جب جمعہ المبارک کی ان دو قیمتی گھڑیوں کے اندر آپ اللہ سے مانگو گے، اللہ آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ دے گا۔ اس سے پہلے جو آپ کو نہیں مل سکا، ان دو قیمتی گھڑیوں کی برکت سے، ان دو قیمتی گھڑیوں کی فضیلت سے اور آج کے عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا، کیونکہ جمعہ المبارک ویسے ہی بڑی ببرکت اور بڑی عظمت والا دن ہے، اور اس دن کے اندر اللہ پاک نے دو ایسی قیمتی گھڑیاں رکھی ہیں، دو ایسے قیمتی وقت رکھے ہیں جن کے اندر اگر کوئی بھی حاجت سامنے اللہ کے رکھی جائے، کوئی بھی مراد رکھی جائے تو اللہ پاک اس کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک ناممکن دعا کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے گی۔ آج کا خاص عمل اور ان دو قیمتی گھڑیوں کو اگر آپ نے حاصل کر لیا، یقین کریں اس کے بعد آپ کو زندگی میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں کبھی مایوسی نہیں آئے گی، آپ کی زندگی میں کبھی ناامیدی نہیں آئے گی۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، ان دو قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا، آج کا جو عمل ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا، آج کا ببرکت دن جمعہ المبارک اس کو بھی ضائع نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ پوری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو اس ویڈیو کی وساطت سے کلیئر کروں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، اگر ایک پوائنٹ بھی اگر آپ نے مس کر لیا تو عمل میں وہ برکت نہیں رہے گی، اگر اس عمل کا ایک حصہ بھی مس ہو گیا تو وہ عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، نہ جانے کون سا حصہ آپ مس کر دیں گے اور آپ کا آج کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے زندگی کو بدلنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی کائے ہی پلٹ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جہاں آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں، جہاں آپ کے رشتہ دار آپ پہ فخر کریں، آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہوگا کہ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں اچانک کسی کی زندگی بدل گئی ہے، اس کی زندگی کی کائے ہی پلٹ گئی ہے، اس کو اللہ نے راتوں رات عطا کر دی ہے۔ اس کے پیچھے یہ عمل ہے کہ اس نے اللہ سے مانگا ہے۔ ہم ذرا بھی ناامید ہوتے ہیں تو ہم جعلی پیروں فقیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ایک اللہ کے مانگنے والے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے۔ آج جمعہ المبارک کا دن حاصل کرنے، آج جمعہ المبارک والے دن کو ضائع نہیں کرنا، اور ان دو قیمتی گھڑیوں کا استفادہ کر لیں جن کے اندر اگر کوئی بھی دعا اللہ کے سامنے رکھی جائے، کوئی بھی حاجت رکھی جائے تو ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ آج اپنے گھروں میں رزق کی برکت اللہ سے مانگ لیں، آج اگر بیمار ہیں تو شفا مانگ لیں، آج اگر بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے اگر حل نہیں ہو رہے، ان کی من پسند رشتوں کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، اگر آپ کے گھروں میں رشتے بچیوں کے اور بیٹوں کے آ نہیں رہے، تلاش
تلاش کرنے کے باوجود من پسند رشتہ نہیں مل رہا، تو آج جمعۃ المبارک کے دن دو قیمتی گھڑیوں میں اللہ سے بچوں کی رشتوں کے بارے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور یہ دعا رکھیں اور یہ مراد رکھیں۔ یقین کریں رشتوں کی سبیلیں پیدا ہو جائیں گی۔ حالات کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہیں، بند گلی کا شکار ہیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو آج ان دو قیمتی گھڑیوں کا استفادہ حاصل کر لیں۔ ان دو قیمتی گھڑیوں میں آج کا جو وظیفہ خاص ہے، جو اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو میں بتاؤں گا، اس کا اہتمام کر لیں۔ یقین کریں آپ کی 7 نسلیں سدھر جائیں گی۔ رزق کے انتظامات 7 نسلوں تک اللہ پاک کر دے گا۔ آج اگر آپ ذاتی گھر سے محروم ہیں تو ذاتی گھر مانگ لیں، اللہ پاک کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آج ان دو گھڑیوں میں اس وظیفہ خاص کو کر کے اللہ سے ذاتی گھر حاصل کر لیں۔ اگر آج دکان کاروبار نہیں چل رہا، دکان میں برکت نہیں ہے، عروج نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، اگر آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آ رہے، تو آج برکت کی، ترقی کی دعا مانگ لیں۔ یقین کریں آپ کی اس دکان میں اللہ پاک اتنی برکت عطا فرمائے گا، آنے والی 7 نسلیں اس برکت سے مستفید ہوں گی۔ اگر آج لڑائی جھگڑا ہے خاوند بیوی کے درمیان، گھر میں نعوست ہے، بے اتفاقی ہے، تو پیار محبت کی دعا کر لیں، اتفاق کی دعا کر لیں، انس کی دعا کر لیں، ملاپ کی دعا کر لیں۔ آج اللہ سے وہ مانگیں جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکا۔ آج ناممکن بھی اللہ پاک جمعہ کی برکت سے اور ان دو قیمتی گھڑیوں کی برکت سے اللہ پاک عطا کرے گا۔ دو قیمتی گھڑیاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ دو قیمتی وقت بتاؤں گا جو حدیث کی روح سے ثابت ہے، ان کے اندر آج کا وظیفہ خاص آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی زندگی سدھر جائے گی، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ وظیفہ خاص شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں بتاؤں گا۔ آپ نے جو یہ عمل کرنا ہے خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، بنا کسی سے بات کیے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو مسلے پہ بیٹھنا ہے، کوئی تنہائی والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اپنے پاس اگر موبائل ہوگا تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد اس وظیفہ خاص کو کسی کاغذ پہ لکھ لیں، موبائل کو آف کریں تاکہ آپ کو کالز یا کسی قسم کی آپ کے اس وظیفہ خاص کے دوران انٹرپشن نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ جس مقام پہ بھی ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، چاہے آپ نیپال میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جس بھی ملک کے آپ باشندے ہیں، آپ کے ملک میں جب جمعۃ المبارک کا دن آئے، سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، گھر چلا رہے ہیں، کوئی دکان چلا رہے ہیں، آپ اگر بے روزگار ہیں، جو بھی ہیں، اپنی تمام حاجات کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں۔ ان حاجات کو اس وظیفہ خاص کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، ایک دفعہ نیت کرنی ہے۔ اس وظیفہ خاص اور اس ببرکت عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنی تمام حاجات کی تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت کر کے سب سے پہلے آپ نے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، سب سے پہلے درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا، جزاک اللہ۔ آپ نے اس عمل شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ کے فوری طور پہ تمام حج، اگر آپ کے اوپر قرض ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار چاہتے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری میں شفا چاہتے ہیں، اگر آپ ذاتی گھر سے محروم ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، خاوند بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، ملاپ چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، انس چاہتے ہیں، اتفاق چاہتے ہیں، رجوع چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی زندگی کا نصب العین ہے، سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ تمام مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے نیت کر کے آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو عمل آپ نے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ دونوں کو شمار کر کے ایک بار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ
کس طرح پڑھنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، یہ توجہ فرمائیے۔ ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ تین بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ چار بار ہو گیا۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 ٹائمز پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں کی، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اپنی تمام حاجات کی نیت باندھ کے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، یہ آپ ہی جانتے ہو۔ اپنی تمام مقاصد کی نیت باندھ کے سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوری طور پہ انا اعطیناک الکوثر کا عمل شروع کرنا ہے، جو آج کا حاصل عمل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر قرآن مجید کی چھوٹی صورت ہے، اللہ کی لاڈلی صورت ہے، پڑھنے والے اور پڑھنے والے کے حق میں دعا کرتی ہے، وکالت کرتی ہے اللہ کی عدالت میں جا کے، یا اللہ میرے پڑھنے والے اور پڑھنے والی کے حق میں فیصلہ فرما، جو یہ مانگ رہی ہے یا جو مانگ رہے ہیں، بندش توڑنا چاہتے ہو کسی بھی دکان، کاروبار میں، شادی میں، حمد بیوی کے درمیان محبت میں بندش ہے تو سورہ کوثر، اولاد چاہتے ہو، شرطیہ بیٹا چاہتے ہو تو آپ سورہ کوثر کا وظیفہ کرو۔ کوئی بھی اگر آپ کی حاجت ہے، سورہ کوثر کو شروع کرنے سے پہلے آج نیت کر لو۔ قرض میں ادائیگی کے اسباب چاہتے ہو، دکان کاروبار میں برکت چاہتے ہو، اگر حسد، کینہ، بغض کوئی آپ سے کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نظر میں نہ ہو، تو سورہ کوثر کا اہتمام کر لو۔ آپ نے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک ایک آیت کو توجہ کے ساتھ، انتہائی کامل یقین کے ساتھ، اللہ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنی ہے۔ کتنی مقدار میں پڑھنی ہے، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، یہ آپ جان لیجئے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو کوانٹٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں نہ آپ نے زیادہ کرنا ہے نہ کم کرنا ہے۔ 129 ٹائمز 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی 129 مرتبہ آپ پڑھو گے، اور ساتھ میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے پہلی دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی دفعہ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے تو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 129 مرتبہ، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھے۔ آپ نے تعداد میں اور ترتیب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ 129 مرتبہ پڑھتے پڑھتے اللہ سے آج مانگتے جائیں، بندش کا توڑ، بے روزگاری کا خاتمہ، خامد بیوی کے درمیان محبت آ جائے گی، اور اگر آپ جو بھی آپ کی حاجت ہے، رزق کی تنگی کا خاتمہ، جو بھی آپ کی حاجت ہے، ذاتی گھر اگر چاہتے ہو تو یہ ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جاؤ، نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پوری پڑھے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر کو پورا پڑھ کے تلاوت کریں، اور کامل ایمان کامل یقین کے ساتھ 129 مرتبہ۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، جو آج کا آخری عمل ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل آپ نے یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، ایک دفعہ یا رزاق، دو دفعہ یا رزاق، تین دفعہ یا رزاق، 4 مرتبہ آپ نے یا رزاق کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے۔ جس طرح شروع میں آپ نے الحمدللہ جو ہے الحمدللہ یا ربی آپ نے پڑھا تھا، اسی طرح آخر میں آپ نے جو یا رزاق اللہ کا نام ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنا، اس کی تعداد میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنا۔ 100 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے
آخر میں جس طرح شروع میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں۔ جو درود ابراہیمی نماز والا ہے وہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اور 3 دفعہ آپ نے یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ آج کی دن کی برکت سے، یا رب العالمین سورہ کوثر کی برکت سے، یا اللہ اپنے اس نام یا رزاقو کی برکت سے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میرے تمام حاجات کو قبول منظور فرما، جو مانگا تو اس کو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔